بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیاس الشرعی هو ترتب الحکم فی غیر المنصوص علیہ علی معنی هو علت لذلک الحکم فی المنصوص علیہ۔ قیاس کی تعریف، قیاس شرعی ہوتا ہے کہ ترتب الحکم، حکم کو لگانا، حکم کو ثابت کرنا اس مسئلے میں جس میں نص وارد نہیں ہوئی، فی غیر المنصوص علیہ، نہیں ہے نص جس پر، اس مسئلے میں حکم کو ثابت کرنا علی معنی، ایسے معنی کی وجہ سے، اور معنی وہ کیا ہے، وہ علت، اس علت کی وجہ سے، لذالک الحکم فی المنصوص علیہ، وہ حکم جو منصوص علیہ ہے جس پر نص موجود ہے، تو اس میں جو علت ہے اس علت کی وجہ سے غیر منصوص علیہ مسئلے میں حکم کو ثابت کرنا، وہ حکم جس پر نص موجود ہے، جس پر نص موجود ہے اس کی علت کی وجہ سے، اس کی علت کے پائے جانے کی وجہ سے غیر منصوص علیہ میں حکم کو، منصوص علیہ کا مطلب نص ہو، غیر منصوص علیہ اس پر نص، جس پر نص کو موجود ہے جس حکم پر، اس کی علت پہلے معلوم کریں گے، اور اس علت، وہ علت اگر اس مسئلے میں پائی جائے جس پر نص موجود نہیں ہے تو اس پر وہ والا حکم ثابت کریں گے جو منصوص علیہ میں ثابت ہوا ہے۔ حکم منصوص علیہ کو غیر منصوص علیہ پر میں ثابت کرنا اس معنی کی وجہ سے جو حکم منصوص علیہ کے لیے علت بن رہا ہے، اسی علت پر ہی قیاس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہی اصل اور فرع میں دونوں میں مشترک ہوتی ہے، دونوں میں پائی جاتی ہوتی ہے، تو اصل والا حکم فرع پر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جو علت ہے، کسی شرعی حکم کی جو علت ہے، یہ علت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ کہتے ہیں انما یعرف کون المعنی علت بالکتاب والسنت والاجماع وبالاجتہاد والاستنباط، کسی حکم شرعی کی جو وجہ اور علت ہے وہ ہمیں یا تو قرآن سے سمجھ آئے گی، معلوم ہوگی، یا سنت سے، یا اجماع سے، یا مجتہدین کے اجتہاد سے اور استنباط سے معلوم ہوگی۔ مثال العلت المعلومۃ بالکتاب، وہ علت جو کتاب اللہ سے معلوم ہوتی ہے اس کی مثال، کثرت الطواف، بار بار آنا جانا ہے، کثرت طواف، کثرت سے آمد و رفت۔ فإنما جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان في قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، لیکن کچھ لوگوں کو اس میں رخصت دی گئی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ بچوں کو، لونڈیوں اور غلاموں کو 3 اوقات کے علاوہ باقیوں میں انہیں رخصت ہے کہ وہ بغیر اجازت کے گھر میں جا سکتے ہیں۔ 3 اوقات کون سے ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ فجر سے پہلے بھی بندے سوئے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد بھی سوئے ہوتے ہیں، اور دوپہر کے وقت بھی سوئے ہوتے ہیں، تو ان کے گھر جائیں تو اپنے ہی غلام جو ہے وہ اگر گھر میں آئے، خادم گھر میں آئے تو وہ اجازت لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ باقی وقتوں میں ان کے لیے اجازت کا حکم نہیں ہے، ان سے اجازت کا حکم ساکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بار بار آنا ہوتا ہے، کثرت الطواف، بار بار آنا جانا ہوتا ہے، لہٰذا ہر بار اجازت لینے میں ان کے لیے مشقت ہوگی، اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں۔ کیا فرمایا؟ لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان غلام و لونڈیوں پر حرج ہے، بعدہن، ان کے بعد، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طوافون علیکم، یہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں تم پر بار بار آنے والے ہیں۔ طواف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے واؤ کے شد کے بغیر، اور طواف ان کا معنی چکر لگانا، اور طواف جو ہوگا وہ کثرت سے چکر لگانا، کہ بار بار انہوں نے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، باہر سے کوئی چیز لے کے آیا، رکھ کے آیا، کوئی کام کرنے ہوتے ہیں انہوں نے، تو اگر ان سے ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ گھر میں، کیا فرمایا؟ اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم فسلموا علی اہلھا، جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو فسلموا علی اہلھا، ان گھر والوں پر سلام کرو۔ سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سے اجازت مانگو۔ تو لیکن ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان سے وہ اجازت والا حکم ساکت ہے۔ اجازت والا حکم ساکت کیوں ہے؟ اس کی اجازت کا حکم کیوں نہیں ہے انہیں؟ ساکت کیوں ہے؟ اس وجہ سے قرآن نے اس کی وجہ اور علت قرآن نے بیان کر دی، کیا؟ طوافون علیکم، کہ تم پر انہیں
بار بار تمہارے پاس آنا ہوتا ہے، بار بار آنے میں بار بار اجازت چاہیے ہوگی تو انہیں بھی مشقت ہوگی اور تمہیں مشقت ہوگی. کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو دستک دے کے بار بار کہہ دی میں نے گھر میں چیز رکھنی ہے فلانی میں آ جاؤں، میں نے چیز اٹھانی ہے میں آ جاؤں، تو اس نے اجازت مانگنی ہوگی تو اس کے لیے مشکل ہوگی اور تمہارے لیے مشکل ہوگی، تو جس سے سوئے کو اٹھنا پڑے گا. اس لیے یہ علت بیان کی گئی اجازت کے ساکت ہونے کی، اور علت بھی کہاں آ گئی قرآن میں. یہ جو حکم ہے علت اجازت کے ساکت ہونے کی، اس کی علت خود قرآن میں بیان کر دی. اب یہ جہاں جہاں یہ والی علت پائی جائے گی نا وہاں اس والا حکم ثابت کرتے جائیں گے. ثم اسکت رسول اللہ، اس سے اب مسائل اور ثابت کیے گئے. وہ اگلی بات سنت والی بات میں کرتا ہوں کہ اس سے مسائل اور ثابت کیے گئے. مثلا آپ نے فقہ میں پڑھا ہے کہ گھروں میں جو بلیاں ہوتی ہیں یا پالتو جانور ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کسی برتن کے اندر کسی پانی میں دودھ میں گھی میں کہیں منہ مار دیا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. کیوں نہیں ناپاک ہوگا؟ حالانکہ بلی تو اس کا گوشت تو پاک نہیں ہے یا حلال نہیں ہے تو کھانا، لیکن اس کا جوٹھا پاک ہے. کیوں بنا؟ وہاں پہ کیونکہ کثرت طواف ہے، بار بار وہ گھروں میں آتے ہیں، ان سے بچنا مشکل ہے. تو اگر ہم چیزوں کو ناپاک کرنے کا حکم دے دیں تو مشقت آ جائے گی، ہر چیز آپ کو گرانی پڑے گی. دودھ میں منہ مار گئے تو دودھ گرانا پڑے گا، گھی گرانا پڑے گا، کوئی اور کھانے کی چیز اس میں منہ مار جائے گی وہ گرانا پڑے گا، تو مشکل پیش آئے گی گھر والوں کے لیے. اس لیے کثرت طواف یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں رخصت دی جائے گی. اب یہ حکم تو اس پر تو نص موجود ہوگی نا، غلاموں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس پر نص موجود ہوئی اور نص کی علت یہ سمجھ آ گئی، یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں رعایت دیتے جائیں گے، وہاں جہاں مشقت آئے گی تو وہاں پر اس علت کی وجہ سے کثرت طواف جہاں علت پائی جائے گی تو وہاں رعایت دیں گے. بس یہ جو گھروں میں چوہے ہیں، سانپ وغیرہ کوئی آ جاتا ہے، اگر اس کے زہر کا خدشہ نہ ہو اس میں تو پھر اس کی جو اس میں زہر، اگر وہ وہاں سے کہیں سے پیے اس میں زہر ہوگا، لیکن زہر کا خدشہ اگر نہ ہو یا اس طرح کا چوہا مثلا ہے تو اس سے یہ پتہ ہے کہ اس کے منہ پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو اس میں کسی چیز میں منہ مار دیا، تو کیونکہ ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے اس وجہ. اسی طرح سے گدھے ہیں، گدھوں پہ جن جانوروں پر بندہ سواری کرتا ہے، ویسے جو جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے تو ان کا جوٹھا بھی پاک نہیں ہے، ان کا جوٹھا بھی پاک نہیں ہے. اس طرح ان کا پسینہ بھی جو ہے وہ بھی پسینہ بھی پاک نہیں ہے. تو لیکن کیونکہ ان جانوروں کے اوپر سواری کرنی ہوتی ہے، بندوں نے ان کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اگر زیادہ گرمی کے موسم میں ان پہ سواری کریں گے، جانور کو پسینہ آئے گا کپڑوں کے ساتھ لگے گا، ان کے پسینے کو ناپاک کریں تو مشقت لازم آئے گی سواری کرنے والے پر. مثلا لوگ سامان لاتے ہیں اس پہ اور کوئی چارہ لاد رہا ہے، کوئی اور سامان لاد رہا ہے، اس پر خود سواری کر رہا ہے، تو اس لیے ان کا جو پسینہ ہے اس پسینے کو پاک کہا جائے گا. وہاں پہ بھی یہی ہے کیا، کثرت طواف کے بار بار انہوں نے. اسی طرح وہ جھوٹا کوئی ان کا کوئی ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ منہ مار دیتے ہیں، تو اس طرح کے جانور گھروں میں بھی جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ آتے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس لیے وہاں رعایت دی جائے گی. ثم اسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج نجاست سؤر الحرة بحکم هذه العلة فقال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ آگے مسئلہ وہی لکھا ہوا ہے، الحرة ليست بناجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. یہ جو علت تھی نا یہ خود رسول اللہ نے بیان فرمائی حدیث پاک میں. قرآن میں تو علت بیان ہوگی طوافون علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے بلی کے نجاست کے حرج کو ختم کر دیا اس علت کی وجہ سے. اور حضور نے فرمایا کہ بلی کا جوٹھا نجس نہیں ہے، کیونکہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ ان جانوروں میں سے جو تمہارے پاس بار بار آتے ہیں. قرآن نے کیا بولا تھا ان کے لیے؟ طوافون علیکم، تو وہ حضور نے لفظ فرمائے. فقاس اصحابنا ما يسكن في البيوت كالفارة والحية والهرة بالله الطواف. تو حدیث میں اب ایک تو غلاموں والی علت آ گئی، حدیث بلی کی علت خود بلی کو کے بارے میں خود حدیث میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ اس کا جوٹھا پاک ہے، کیونکہ یہ بھی انہی جانوروں میں سے انہی میں سے من الطوافین علیکم والطوافات. تو بلی کا تو حکم سرکار نے فرما دیا، تو بلی پہ قیاس کرتے ہوئے جو باقی گھروں میں رہنے والے جانور جیسے چوہوں کی مثال دی ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں ان کا جوٹھا بھی پاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں خود ان کی علت بیان ہوگی کہ ان کا گھروں میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے چیزیں اگر خراب ہوگی اور چیزیں اگر ناپاک لگانے کا حکم کر دیں تو مشقت ہو جائے گی بندوں کے لیے، اس وجہ سے وہ جوٹھا ان کا پاک رہے گا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ بَيَّنَ الشَّرْعُ أَنَّ الْإِفْطَارَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ لِتَيْسِيرِ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ تَحْقِيقِ مَا يَتَرَجَّحُ فِي نَظْرِهِمْ لِلْإِتْيَانِ بِوَظِيفَةِ الْوَقْتِ أَوْ تَأْخِيرِهِ إِلَى أَيَّامٍ
آخر اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا چاند دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. آگے کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ باقی دنوں میں روزے رکھ لے. آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. تو اس سے یہ کیوں فرمایا بلا کہ وہ جو مریض کے لیے، جو مریض مؤخر کر سکتا ہے روزے کو اور مسافر مؤخر کر سکتا ہے، تو وہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے. یعنی روزہ اس کو وہ رمضان میں نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، تو اسے یہ رخصت دی گئی ہے. اس رخصت کی علت کیا ہے؟ آسانی، تنگی سے بچانا. شریعت نے بیان کر دیا کہ مریض کے لیے افطار اور مسافر کے لیے یہ ان پر آسانی کرنے کے لیے لیتمکنوا من تحقیق، تاکہ انہیں قدرت حاصل ہو جائے اس کام پر ما یترجح فی نظرہم، جو ان کی نظر میں جو کام ترجیح رکھتا ہے، جو کام ان کے لیے ضروری ہے وہ کام وہ کر سکیں. من الاتیان بوظیفۃ الوقت، یعنی وقت کے اندر، وقت کے وظیفے سے مراد وقت کے اندر روزہ رکھنے سے، اور روزہ رکھنے سے جو بہتر کام انہیں لگتا ہے، وقت کے اندر روزہ رکھنے سے، رمضان میں روزہ رکھنے سے بہتر کام جو لگتا ہے کون سا؟ روزہ چھوڑ دینا بیماری کی وجہ سے، تو وہ کام وہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے. وبی اعتبار ھذا المعنی، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مسافر اگر رمضان کے دنوں میں کسی اور روزے کی نیت، کسی اور واجب کی نیت کرے گا تو اس کی نیت ہو جائے گی. ویسے بندہ رمضان میں نفلی روزے کی نیت کرے تو نفلی روزہ اس کا ادا نہیں ہوتا. مریض جو ہے کسی اور روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ بھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ مریض کو تو یہ تھا نا کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، مشقت ہے اس کے لیے. تو جب روزہ رکھ سکتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھنا ہے تو اسی طرح سے رکھنا ہے، اس طرح فرض روزہ رکھنا ہے، اس کا مطلب اس کو مشقت نہیں ہے، اسے رخصت حاصل نہیں ہے. لیکن مسافر کو حاصل ہے. مسافر اگر کسی اور واجب کی، نفل کی نہیں، واجب روزے کی کوئی اس کا قضا رہتا ہے، اس کی نیت کرے، یا کوئی منت کا روزہ رمضان میں اس کی نیت کرے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی نیت ہو سکتی ہے. یہ کیوں؟ لأنه لما ثبت له الترخص، جب اس کے لیے رخصت ثابت ہو چکی ہے، بما يرجح الى مصالح بدنه، وہ کس وجہ سے؟ تاکہ جس کی وجہ سے یرجع الى مصالح بدن، جس کا تعلق اس کے بدن کی مصلحت، بدن کے فائدوں کے ساتھ ہے. بھائی اس نے سفر کرنا ہے تو سفر میں اس کے لیے مشقت ہوگی، تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے. اور رخصت بھی کون سی دی ہے؟ جو جس سے اس کے بدن کو فائدہ ہے. اور رخصت کیا ہے؟ روزہ افطار کرنے کی، روزہ نہ رکھنے کی. فَلْيَثْبُتْ لَهُ ذَلِكَ بما یرجع الی مصالح دینی، شریعت نے اسے رخصت کس لیے دی ہے؟ اس کے جسم کا، جس میں فائدہ ہے. ایسی رخصت دی ہے جس میں، اس لیے دی ہے کہ اس کے جسم کے فائدوں کے لیے. وہ کیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. تو یہ جو اگر اس کا روزہ قضا رہتا ہو، تو وہ جو اس نے روزہ رکھنا ہے، یا اس کا کوئی منت کا روزہ ہو تو اس پہ واجب ہے رکھنا، وہ جو اس نے روزہ رکھنا ہے تو وہ روزہ کیا ہے؟ اس کے بدن کی کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بدنی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے دینی فائدے کے لیے. جب بدنی فائدے کی، امام اعظم نے فرمایا جب مسافر کو بدنی فائدے کے لیے، جسمانی فائدے کے لیے رخصت حاصل ہے، تو اس کو جو دینی فائدہ ہے اس کا کون سا؟ وہ قضا روزہ رکھ لینا. اور وہ جو دینی فائدہ ہے اس کے لیے اسے رخصت بھی حاصل ہوگی. اس لیے وہ اگر کسی اور روزے کی نیت کرتا ہے تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے مسافر. فَلْيَثْبُتْ لَهُ ذَلِكَ بِمَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِ دِينِهِ، اس کے لیے وہ رخصت بھی ثابت ہوگی جس کا تعلق اس کے دین کی مصلحت کے ساتھ ہے. اور دین کی مصلحت کیا ہے اس کی؟ اخراج النفس عن عہدۃ الواجب اولا، کہ جو اپنے نفس کو واجب کی ذمہ داری سے نکالنا، جو واجب اس پر لازم تھا، جو قضا روزہ یا کوئی بھی واجب اس کے ذمہ ہے تو اس کو ادا کرنا اس کے ذمہ لازم تھا، تو یہ اس کے لیے بطریق اولا یہ ثابت ہو جائے گا. مریض کے لیے یہ ثابت نہیں. مریض کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریض کو بھی تو رخصت دی ہے شریعت نے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کی کون سی اور وہ کیوں نہیں روزہ رکھ سکتا بھائی کوئی اور؟ مریض کو رخصت کس وجہ سے تھی؟ اس کے جسمانی بدن کی صلاحیت کی وجہ سے، بدنی بیماری کی وجہ سے، بدنی مشقت ہے.
تو یہ اگر نفلی روزہ بھی رکھے رہا تو بدنی مشقت اسے پھر بھی حاصل ہوگی نا، بدنی مشقت اسے پھر بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ جب نفلی روزے کی یا قضا روزے کی نیت سے وہ روزہ رمضان میں رکھ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بدنی مشقت تھی اور بدنی مشقت یہ برداشت بھی کر سکتا ہے. جس طرح نفلی روزے کے لیے مشقت برداشت کرنی ہے یا قضا روزے کے لیے برداشت کرنی ہے، اسی طرح ادا روزے کے لیے بھی کرنی ہے. اس لیے اسے یہ کہا گیا کہ یہ جب مشقت برداشت کر سکتا ہے تو اسے مشقت ہو ہی نہیں سمجھو. یہ جو مریض ہے یہ مریض ہے ہی نہیں ہے، اور اسے کوئی حرج لازم ہی نہیں آ رہا، کیونکہ نفلی روزہ پورا کر سکتا ہے، فرض بھی کر سکتا ہے، اس لیے اسے اور روزے کی اسے رخصت نہیں دی جائے گی. کیونکہ اس کو رخصت دی کس لیے گئی تھی بھلا؟ بدنی فائدے کے لیے. اور اس کو مسافر کو جو رخصت تھی وہ بدنی فائدے کے لیے تھی، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ شرعی فائدے کا ہے، اس لیے وہ اگر اس نے کوئی روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن جو نفل رکھ سکتا ہے اسے ادائی روزے رکھنے چاہیے، وہ اور فرض کی نیت کرے کیوں. لیکن اگر نیت کرے گا تو امام اعظم فرماتے ہیں کسی اور روزے کی نیت مسافر کرے گا تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. مثال علت المعلومۃ بسنت بقول علیہ السلام لیس الوضوء علی من نام قائما او راکعا او ساجدا انما الوضوء علی من نام مضطجعا فانه اذا نام استرخت مفاصله. یہاں تک مثالیں یہ دی تھیں کہ کسی مسئلے پر جو مثال قیاس کو ایک غیر منصوص علیہ کو منصوص علیہ پر قیاس کریں کسی علت کی وجہ سے، تو وہ علت ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے، وہ علت یا تو قرآن میں موجود ہو یا حدیث سے یا اجماع سے ثابت ہو. حدیث سے علت ثابت ہو. اس کی مثال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو اس پر لازم نہیں ہے جو کھڑا کھڑا سو جائے. علی من نام قائما، نماز میں کھڑے کھڑے بندہ سو گیا، ویسے کھڑا ہوا سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور راکعا یا رکوع کی حالت میں سو گیا، اور ساجدا یا سجدے کی حالت میں سو گیا. انما الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو اس پر لازم ہے جو کہ سیدھا پہلو کے بل لیٹا. فإنه، اب اس پر وضو ٹوٹ جائے گا، اس پر وضو لازم ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ انه اذا نام استرخت مفاصله، حضور نے فرمایا جب یہ سیدھا سویا نا، مفاصل مفصل کی جمع جوڑ، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے. جو ڈھیلے پڑ کے مطلب جب بندہ جاگ رہا ہو نا تو اس کی قوت ماسکہ کام کرتی ہے، روکنے کی قوت، جس سے پیشاب کو روک سکتا ہے، ری کو روک سکتا ہے. تو جب بندہ سو گیا تو اس حضور نے کیا فرمایا؟ اس طرح مفاصل، اس کے مفاصل جوڑوں پہ اس کی اب قدرت نہیں رہی، تو اس کا سونے میں ہو سکتا ہے جسم سے نیاست نکلی اور اسے معلوم نہ ہو. تو حضور نے وجہ کیا بیان کر دی کہ جب سیدھا سوئے گا، جب کھڑا ہوا تھا تو یہ کھڑا ہو بندہ اور گرے نہ، بیٹھا ہو بندہ، فقہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ بندہ بیٹھا ہوا تھا سیدھا اور بیٹھے بیٹھے سو گیا، گرا نہیں ہے، یا گرنے سے پہلے گرنے لگا تھا، ابھی تک اس کے جو ہے نا وہ گرا نہیں تھا، اس کی پیٹھ زمین سے اٹھی نہیں ہے، تو صرف گرا نہیں ہے، تو اس سے پہلے جاگ گیا تو پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر گر گیا بعد میں اس کی آنکھ کھلی تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. اب یہ جو کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس کا نیند آ جائے اور گرے نہ، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قوت ماسکہ کام کر رہی ہے، اس وجہ سے گرا نہیں ہے. تو جو بندہ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو اس کا سارا زور تو زمین پر ہے یا بستر پر ہے، تو اس لیے اس طرح مفاصل، اس کے مفاصل میں اب نرمی آ گئی ہے، پتہ نہیں اس کے جسم سے نیاست نکلی ہو، اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یا جو ٹیک لگا کے جعل استرخاء المفاصل علتا، حضور علیہ السلام نے استرخاء مفاصل کو یہ وضو ٹوٹنے کی علت بنایا. فتعدى الحكم بهذه العلة الى النوم مستندا او متكئا او الى شيء لو ازيل عنه لسقط. حضور علیہ السلام نے کس کے بارے میں فرمایا؟ من نام متجعا، جو چیت لیٹ گیا، سیدھا لیٹ گیا. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ متجع یہی مانا ہوتا ہے نا، پھر پہلو کے بل لیٹنا ہوتا ہے جی، جو پہلو کے بل سوتا ہے اسے کہتے ہیں متجع. جو مثلا پہلو کے بل یہ سیدھا لیٹ گیا تو حضور نے اسے کیا فرمایا کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا بیان کی؟ استرخاء مفاصل. اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جس بندے نے جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے یا ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہے اس نے، جیسے دیوار کے ساتھ ایسے بندے پیچھے ٹیک لگائی ہوئی، اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. ایک ہے کہ ایسے سیدھا بیٹھا ہے، صرف اس کی پیٹھ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بیٹھا اپنے زور پہ ہے، تو اس طرح سے بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر یوں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا زور دیوار پر ہے کہ یہ اگر پیچھے سے ہٹائی جائے تو پیچھے گر جائے گا، تو یہ اسی کی طرح ہے جو سیدھا پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ استرخاء مفاصل کی علت یہاں پر پائی جا رہی ہے. فَكَذَلِكَ تَعَدَّى الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ. اسی وجہ سے
یہ تو بیان ہوا کہ جو ٹیک لگا کے سویا ہوا، اگر وہ ٹیک والی چیز اٹھائی جائے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی بندہ غشی کی کیفیت کسی پہ طاری ہو گئی، کوئی نشے میں ہو گیا، تو اب اس میں بھی استرخائے مفاصل پایا گیا ہے، اس کو اپنے پتہ ہی نہیں ہے، اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے اسے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. وجہ اس کی بھی کیا ہے؟ وہی علت اس کے وضو ٹوٹنے کی استرخاء مفاصل ہے. مثال العلت المعلومة بالإجماع فيما قلنا صغر علة لولاية الأب في حق الصغير فيثبت الحكم في حق الصغير لوجود صغيرة لوجود العلة. اجماع سے علت معلوم ہونے کی مثال، علماء احناف نے کہا ہے کہ چھوٹا بچہ نابالغ جو ہے اس پر باپ اس کا ولی ہے، یعنی بچے کے نابالغ ہونے کی وجہ سے باپ کو صغیر چھوٹے بچے پر ولایت حاصل ہے. جب بیٹے پر ولایت حاصل ہے کس وجہ سے؟ بلا کہ وہ چھوٹا ہے اور اس کی عقل کامل نہیں ہے، تو اس پر ولایت حاصل ہے. تو اس پر قیاس کرتے علماء نے کہا کہ بیٹی پر بھی اسے ولایت حاصل ہے، چھوٹی بیٹی پر بھی، کیونکہ وہاں بھی علت ہے. علت یہی پائی جاتی، کون سی علت؟ اس سے غریب. والبلوغ عن عقل علت لزوال ولایت الابی فی الغلام فتعدى الحکم الی الجاریۃ بہذه العلت. تو جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی عقل کامل ہو گئی، اب باپ کی ولایت اس سے ختم ہو گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو کام چاہے تو کر سکتا ہے. جب بچہ بیٹا جو ہے اس پہ باپ کی ولایت ختم ہوگی اس کے عاقل ہونے سے، تو اس طرح بیٹی سے بھی باپ کی ولایت ختم ہوگی اس کے عاقل ہونے سے. اب بیٹی اپنی مرضی سے چاہے تو اسی لیے نکاح کر سکتی ہے. احناف اس مسئلے کو اس علت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی اب اس کی عقل بھی کامل ہے، اس وجہ سے یہ اپنی مرضی سے اپنے کام کر سکتی ہے. وانفجار الدم علت انقضاء الطہارۃ فی حق المستحاضۃ فیتعدى الحکم الی غیرها لوجود العلت. مستحاضہ جو ہے جس کو خون آئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو خون کا آنا اس کے وضو ٹوٹنے کی علت کیا ہوئی؟ خون کا آنا. تو یہی حکم اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے باقیوں میں بھی لازم کر دیا جائے گا. جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں، دائمی نکسیرات کے، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور ہر نماز کے وقت اسے نیا وضو کرنا پڑے گا. تو مستحاضہ پر ان کو قیاس کیا ہے.